اب جو دعا کراتے ہیں خاص طور پر لوگ، میں نے سننے میں آیا، میرے مشاہدے میں بھی آیا کہ جی ہم کہتے ہیں بس دعا کرو اور کلندر پاک کے حوالے. تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ یہ تو سارا کچھ ہی بدل دیا ہے انہوں نے. یہ کتنے عرصے سے ہمارے اندر یہ پل رہی ہے بات. بس کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا کا طریقہ سکھلایا. آپ نے فرمایا دعا جذبوں کا نام ہے. جو دعا منگوانے والا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے. مزہ تو بڑا آتا ہے کہ میں بھی دعا منگوا لوں. سارے کہتے ہیں ہم دعا منگوا لیں، منگوا سکتے ہیں، کیوں نہیں منگوا سکتے؟ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑی سی اس کے اوپر فوکس کریں کہ ایک فقیر کیا سکھا کے گیا تھا. جو تو دعا میں شامل ہے وہ تو اپنی دعا آنکھیں من کرے گا، 3 بار دل میں اللہ پڑھے گا. جو دل میں اس کی دعا ہے وہ دھڑکن سے مانگے، قطع نظر کون سی دعا ہے. لیکن جو دعا کروا رہے ہیں اس کا یہ کام نہیں ہوگا. وہ صرف آنکھیں من کر کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کرے اور اس دھڑکن سے پیار سے 3 بار اللہ پکارے. جب تک درد سے نہیں پکارے گا یہ خیال جذبہ ہی نہیں ڈیولپ ہوگا کہ اللہ کی رحمت روشنی بن کے قلب کے اوپر آ رہی ہے، قلب کو روشن کر رہی ہے. روشن ہونے کے بعد وہ لوں لوں سے وجود سے باہر نکل رہی ہے روشنی. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو آپ دعا کرا رہے ہیں ان کو روشن کر رہی ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کو روشن کر رہی ہے، اہل محلہ کو، اہل شہر کو، اہل صوبہ کو، اہل ملک کو، پوری کائنات میں ہر چیز کو، ہر ایک کو روشن کر رہی ہے. یہ ہے ایگزیکٹ پریسائز طریقہ جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا. اب جب آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ کلندر پاک کے حوالے تو پھر وہی کنفیوژن. مثلا آپ دعا کرانے چلے، آپ اگر برسوں ہو گئے ہمیں، تو ہمیں ابھی تک یہ کوئی کنوکشن کی کمی ہے، کوئی کانفیڈنس کی کمی ہے، کوئی شک ہے کسی چیز پہ. ہر صورت میں ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں آپ اتنا پیار کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ انہوں نے ہر انسان کو، گناہ گار، نیک، پارسا، مذہب، لا مذہب، سب کو ایک اللہ کے آگے پیش کیا اور یہی بات سینے میں روشن کرنے کی کوشش کی کہ تم اللہ کے سامنے ہو. اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں جو آپ کی مدد کرے. اور پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھا جی دعا مانگ لی. اب چونکہ ہمیں کنفیوژن ہے دعا منگوانے والے کو، تو وہ جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں سامنے، ان کا تو اپنا ایک پیٹرن ہے. ظاہر ہے ان کو تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، وہ نئی فرسٹ ٹائم آ گیا ہے. انہیں آنکھیں بند کی، جو دل میں تھا، جو بھول گیا، نہیں ہوا، چلیں وہ تو اس کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو لیڈ کرتا ہے، جیسے کوئی نماز پڑھاتا ہے اس میں امام ہوتا ہے، اس کی نماز آپ کی نماز ہوتی ہے. جو دعا کراتا ہے اس کی دعا لوگوں کی دعا ہوتی ہے ایکچولی. کہ وہ خود تو پیش ہو پہلے اللہ کے آگے، کہ اللہ کے آگے پیش ہونے سے ہوتا کیا ہے. یہ بھی تو ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری نشانیاں بتائیں کہ جب تم اس حالت میں ہوتے ہو تو تمہارے دل کی دھڑکن ایک دم بہت تیز ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ روشنی سیدھی دھڑکن پہ جا رہی ہے. تمہارے جسم میں گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہوتے خوف سے، اللہ کے ہونے کے احساس سے. اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں نیچے ایسے لگتا ہے زمین بل کھا رہی ہے. چونکہ اللہ کے نام سے ہی ہر شے کانپتی ہے اور متحرک ہوتی ہے. نہ آپ متحرک کر سکتے، نہ میں متحرک کر سکتا ہوں، صرف ذات ربانی. اس کے بعد آپ آنکھیں بند ہوں تو ممکن ہے آپ کو روشنی دکھائی دے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا. تو جب اللہ کے آگے پیش ہوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، تو ظاہر ہے آنکھوں کا جو فیکلٹی ہے اس کا استعمال بند ہوا. تو جب توجہ دی تو روشنی پھیل جائے گی. یہ بھی ایک نشانی ہے. اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کو لگے ایک دم جیسے کوئی چیز، جیسے جو سامنے نقشہ ہے یا جو کمرہ ہے وہ جیسے گھومے تیزی سے. تو یہ چند نشانیاں ہیں جو دعا
دعا مانگنے والے کو بھی ذہن میں رکھنی، اور جن کو وہ دعا منگوا رہے ہیں ان سے فرداً فرداً ضرور ایکوائر کرے، پوچھے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا، آپ کی دھڑکن تیز ہوئی، آپ کے اوپر روشنی تھی، یہاں کوئی کھچاؤ تو نہیں آیا، کوئی گرمی، کوئی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، اس کی ساری باتیں اس سے، اگر ان میں سے ایک نشانی بھی کسی کو مل گئی تو اس کا مطلب کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، سو تم بلینک مت رہو کہ میں نے دعا مانگی تھی تو نہیں ہوئی. سو وی لیو مینی تھنگس بیہائنڈ، اور ایک بالکل اپنے ایک سٹائل پہ دعا منگواتے ہیں، اور پھر جو لوگ ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو ٹاک ٹو دیم سادگی کے ساتھ، پیار کے ساتھ. خود جب آپ پیش ہو گئے تو یو ول فیل ان میں سے کوئی ایک سائن آپ کو ضرور ملے گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی، یہ کوئی کرس نہیں ہے، یہ رحمت ہے کہ دعا سن لی گئی. اللہ رسپونڈ کرتا ہے، اور رسپونڈ، اس کا جو رسپانس ہے وہ محسوسات کے ذریعے. آپ کے میرے اندر ابھی دل میں اتنی سختی ہے کہ ہم اللہ کی بات کو، آواز کو سن نہیں سکتے، اس کمیونیکیشن میں جا نہیں سکتے. لہٰذا یہ سائنس کے ذریعے لوگوں کو آرام سے بٹھا کے پوچھیں، اور آخر میں انہیں پانی پلائیں کہ پانی پینے کا طریقہ آنکھیں بند کر کے روبرو اللہ کے 3 بار دل میں اللہ پڑھیں، بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پئیں. وہ پانی پی لے گا، پھر وہ بتائے گا پانی کڑوا تھا، پانی میٹھا تھا، پانی نمکین تھا، یا جو بھی. تو اب آپ کو جب پتہ ہوگا کہ کڑوا کا کیا مطلب ہے، کہ اس شخص کے اندر نفرت بہت زیادہ ہے. تو اب اس کو یہ نہیں کہنا کہ تم لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہو، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تم پیغام پھیلاؤ، لوگوں کو دعا کراؤ، اور اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے یا لڑائی ہے تو اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اللہ بہترین کرنے والا ہے. پانی کا ذائقہ آپ کی دعا کی ریفلیکشن ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جب کسی پہ رحم کرتا ہے اسے اس کے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے. تو آنکھیں بند کر کے ایک پورے طریقے ضابطے سے جب دعا مانگی جاتی تو آپ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہے. جہاں یہ سائن ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، وہاں پانی پینے کے بعد ذائقہ چینج ہو گیا، تو آپ کا نفسی عیب آپ کے سامنے آ گیا. میٹھا ہو جاتا ہے لوگوں کو، بہت بعض لوگ تو ایسے کہتے ہیں جیسے چشمہ ہی لگ گیا، اتنا شیریں پانی ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ آب زمزم سے ملتا جلتا ہے. اللہ کے آگے پیش ہوں، وہ کسی بھی چیز کو کیا اپنی قبولیت سے کیا اس کو تحریک دے دے، کیا بنا دے. اس میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہے تو اس کی اللہ تک ایکسس نہیں ہے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. کوئی کیسا ہی ہے، جو پیش ہو گیا وہ موج کر گیا.